پولیس کے لیے منگوائی گئیں کہ ان کے جو ذمہ دار بندے ہیں جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو دے دی جائے. حرام ہے ان میں سے ایک بھی دی گئی. جی سعید قاضی صاحب. چاہیے صاحب ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کوئنسیڈنس ہے کہ جب بھی کوئی کروشل ادھر سیاسی بحران بڑھتا ہے ادھر دھماکہ آ جاتا ہے, ادھر ایل او سی پر پھر گڑبڑ شروع. ایک جیسے یہ جو ہمارے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بحران, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, میں صرف حقیقت کو بیان کر رہا ہوں کہ جو سیاسی بحران ہے اٹ از پنکچویٹڈ بائی, یعنی جس طرح نا پنکچویٹ کرتے ایک بیچ میں دھماکہ پھر آگے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 10 دنوں میں جب سے یہ بحران جاری ہے تو 10 دنوں میں 7 دھماکے ہوئے, 126 لوگ گئے. یہ تو خیر بہت بڑا, اس میں تو 25-26 لوگ بن گئے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ بحران بھی چل رہا تھا اور ساتھ مال روڈ پہ جو کچھ ہوا تھا. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا کوئنسیڈنس ہے. اور آپ کو وہ نہیں میں نے بتایا کہ 9 گاڑیاں ان کے لیے منگوائی گئی ہیں. حرام ہے ایک ڈی آئی جی, ایڈیشنل آئی جی, لیکن چوئی صاحب یا ایس ایس آج پی. مجھے ایک بات سنے میری, یعنی یہ بنیادی طور پر تحفظ پنجاب میں تو اس کے انچارج رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. اس دھماکے سے کچھ دیر پہلے میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, اس کے ذرا کچھ حصے سنتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. جی سنائیں. جی سیاسی دہشت گرد ہیں, یہ بھی اسی طرح سے پاکستان کے دشمن ہیں, یہ بھی اسی طرح سے پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی پاکستان کو انتشار اور افراتفری کا شکار کر کے پاکستان کو بدحال رکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کو لوڈ شیڈنگ پہ ہمیں جو ہے وہ ڈوبا. ایک منتخب ادارہ پولیس کو ساتھ لے کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے پہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرتا ہے, یہ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کسٹوڈین نہیں ہے اس ملک کے آئین کی؟ کیا اس ملک کے آئین اور قانون نے صرف نواز شریف کے اوپر ہی نافذ ہونا ہے؟ یہ 62 صرف اسی کے لیے بچی ہے. جب ایک صوبے کا حکمران جس نے حلف اٹھایا ہے اس آئین کے تحفظ کا, وہ جب مسلح حملہ پر ہوتا ہے تو کیا اس کا کوئی نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ 100 نوٹس جو ہے وہ یہاں پہ آ کے دم توڑ دیتا ہے کہ اس کا بھی جو ہے وہ حساب ہوگا کہ آپ صادق اور عظیم جو ہے وہ ہیں کہ نہیں. یہ بکار مولوی جنہوں نے امریکی ڈالر جو رشیا جب افغانستان میں تھا انہوں نے اس طرح سے امریکی ڈالر سمیٹے, اس طرح سے انہوں نے کھائے پیے جس طرح سے شیر مادر ہوتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے جو ہے وہ نہایت ہوئی. اس ملک میں دہشت گردی کی بنیاد رکھنے والے یہ لوگ, اس ملک کو دہشت گردی کی دھکیلنے والے جو ہے وہ یہ لوگ. تو معاملہ یہ ہے کارنی بھٹو کو علیحدہ کر کے جو سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا اس لیے یہ ملک آج تک بھوگ رہا ہے. اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید یہ بعد میں جو ہے یہ اپنا یہ رشیا, یہ مجاہدین, پھر طالبان, یہ شاید یہ چیزیں جو ہے وہ ہماری زندگی سے جو ہے وہ شاید ہماری زندگی میں نہ. اچھا چوہدری صاحب, یہ جو ہم نے معروضات سنی اس پہ بھی ہم کمنٹ کریں گے. اصل کام جو ان کا ایز وزیر قانون ہے وہ ان دھماکوں سے ہمیں بچانا ہے. عدالت جو کر رہی ہے وہ عدالت نے کرنا ہے, وہ کر رہی ہے. جو لا انفورس جو تفتیشی ایجنسیاں ہیں انہوں نے اپنا کام کیا اس کے مطابق. نہ یہ میرا کام ہے, نہ یہ آپ کا کام ہے, نہ یہ عمران خان کا کام ہے, نہ یہ ان کا کام ہے. وہ اپنا ان کا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ تحفظ دیں. اس کی حالت آج آپ دیکھ رہے ہیں, سارے کے سارے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. پاناما یار جب بھی نواز شریف آن دی رن ہوتا ہے, فرار کی حالت میں ہوتا ہے اور ان کا ہانکا ہو رہا ہوتا ہے, ان کے اوپر پریشر آیا ہوتا ہے, ادھر ایل او سی سے فائرنگ, ادھر دھماکے, ادھر ویسٹرن بارڈر سے فائرنگ, ادھر انٹرنیشنل گولہ باری. یہ کیا ہے؟ کبھی اس پر آپ نے غور کیا؟ نہیں, میں تو پہلے کہہ چکا ہوں نا کہ عجیب کوئنسیڈنس ہے کہ ہم دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں. ایک طرف یہ اور اس طرف وہ ہے. مگر سوال یہ ہے کہ ہماری حفاظت کی ذمہ داری تو ان کے پاس ہے, ٹیکس تو ہم ان کو دیتے ہیں. مطلب آپ مجھے اس کا کیوں نہیں جواب دیتے؟ کس کا؟ کہ مودی کو 25 دسمبر کو اپنے گھر میں کیوں بلایا گیا رائے ونڈ میں؟ اس کا کیا فائدہ ہوا پاکستان کو؟ اپنی بچی کی شادی پر کیوں ان کو صرف ایک غیر ملکی مہمان ان کو ملا؟ اور بھائی ان کا تو پوری دنیا میں تعلقات ہے. یہ کیا چکر کیا؟ مجھے اس کا جواب نہیں دیتے. یہ بڑا سادہ چکر ہے, بڑا آسان چکر ہے, بڑا سمجھ آئے گا. میں آپ کو بتاؤں, یہ ان کے یہ حکمران ایک طبقے کے لوگ ہیں, ان کا اپنا طبقہ ہے. میں نے اپنے پروگرام میں یہ چلایا تھا, ایک امریکن ایکٹر جو ہے بڑا, اس نے یہ کہا تھا جناب یہ آپس میں زیادہ اچھے دوست ہیں, ہمارے دوست نہیں ہیں یہ کیونکہ ایک کلاس ہے. اچھا اب واپس آتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاناما کا جو ایشو ہے, یہ رانا ثناء اللہ کیا سمجھتا ہے؟ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے کہ فلاں نے دہشت گردی کرا دی, فلاں نے کرا دی.
اور بھائی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے پیسہ لوٹا ہے اور باہر لے گئے ہو اور وہاں جائیدادیں خریدی ہیں اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں دے رہے، تو اس کی طرف نہیں آتے اور سارا کچھ ان سے پوچھ لو. واٹ از دیئر کیس؟ اچھا اچھا آئی وانٹ ٹو آسک رانا ثناء اللہ خان واٹ از یور کیس؟ کیوں 1.5 سال سے قوم کو آپ نے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ اگر آپ نے جائز حق حلال کے پیسے سے قیمتی اربوں روپے کی جائیدادیں خریدی تھی، 2 سطری آپ لکھ کے دے دیتے. اچھا چوہدری صاحب میں تو نے یہ نہیں سنا ہے، کر سکے. مجھے یہ اب بتائیں. بھگتے ہیں، اب بھگتے ہیں. اب کیوں رو رہے ہیں؟ ہن کل نہیں رو رہے ہو، دسو رانا صاحب. نہیں میں نے سنا ہے کہ آپس میں بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں بڑی. کن کی لڑائی شروع ہو؟ میں نے سنا ہے کہ ایک ریمر چل رہی ہے، آپ زیادہ قریب ہیں بتا سکتے ہیں. وہ بعد میں بات کریں گے. ابھی پہلے قوم یہ سننا چاہتی ہے کیا کہ پاناما کیس کا تاریخی فیصلہ جو ہے، خواہ اس کس کا بھی حق میں ہو یا خلاف ہو اس کی، وہ کس دن اناؤنس ہو رہا ہے. پوری قوم اس وقت اس بات پر نظریں گاڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہیں نظریں، کہ آخری راؤنڈ جو ہے سپریم کورٹ میں پاناما کیس کا، وہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ یا 3 رکنی یا جو بھی ہمیں نہیں پتا، پہلے ہم نے کہا ہے کہ 5 رکنی بیٹھے گا، وہ کب سنایا جا رہا ہے. تو پوری قوم نوٹ کر لے. ہمارے باخبر ذرائع، اہم ذرائع، ویل پلیس سورسز جو پہلے بھی غلط باتیں نہیں کرتے، ان کے خیال میں موسٹ لائکلی جس کا زیادہ امکان ہے، قرینۂ قیاس ہے، جس کے بارے میں یقین اور اعتماد سے کہا جا رہا ہے کہ اس ہفتے کے ختم ہونے سے پہلے پاناما کیس کے اوپر جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد جو ہیرنگ مکمل ہونے کے بعد محفوظ ہوئی ہے، اور جس پر جسٹس اعجاز افضل نے کہا ہوا ہے کہ وہ پہلے آرڈر جو عبوری تھے اب فائنل آرڈر کا جاری ہوگا، وہ جو ہے اسی ہفتے میں فیصلے کا اعلان ہوگا اور غالباً جمعرات کا دن ہوگا اور دوپہر کو قوم کے سامنے فیصلہ آ جائے گا. اگر کوئی چیز اور تبدیل نہ ہوئی تو ہمارے ذرائع یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعرات تک آ رہا ہے فیصلہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں جمعرات تک فیصلہ آ رہا ہے. اسی دوران یہ جمعرات کو آ رہا ہے یا کسی وقت بھی آ سکتے ہیں جمعرات تک آپ کے خیال میں؟ نہیں، ابھی تک جمعرات. ویسے تو ابھی کر دیں ہم کوئی اس کا، لیکن آپ کی یعنی ابھی تک اسی ہفتے میں. ٹھیک ہے، لیٹس پٹ اٹ لائک دس. ٹھیک ہے. اسی ہفتے میں غالب امکان جمعرات کا، یہ جمعہ بھی ہو سکتا ہے، منگل بدھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کاز ہے لسٹ وغیرہ کب لگتی ہے چوہدری صاحب؟ یہ کاز لسٹ وغیرہ کب یہ لگے؟ کوئی اس کی ضروری نہیں ہے نا، کوئی ہیئرنگ تھوڑی ہے. اچھا ہیئرنگ وہ تو آپ کا اس کا کیس ان کو وہ انہوں نے دے دینا ہے، اپنا بلا لینا وکیل کو 2 کو، یا رجسٹرار بھی اناؤنس کر سکتا ہے. دیر از نو شارٹ آرڈر آتا ہے پہلے، شارٹ آرڈر کوئی ضروری نہیں ہوتا. ڈیٹیل بھی ہو سکتا ہے، شارٹ بھی نہیں. ڈیٹیل ججمنٹ پہلے آئی ہوئی ہے نا، اب تو جے آئی ٹی کی روشنی میں اعلان ہونا ہے. تو غالباً امکان یہ ہے کہ ود ان دس ویک. وہ چوہدری صاحب آپ ایڈامنٹ ہے کہ جمعرات کو یہ فیصلہ؟ میں کوئی ایڈمنٹ نہیں ہوں. ہاں، میں ہم تو دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو سن رہے ہیں، پوری قوم سن رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، آپ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں جمعرات تک آ رہا ہے. ہاں، جو یا جمعرات ایک کو آ دن رہا ہے. آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن اسی ہفتے میں جائے گا. اچھا، دوسرا یہ ہے وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ابھی تک اس کی میرے پاس کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے، لیکن پورے ملک سے، پوری دنیا سے کچھ مجھے ٹیلی فون آ رہے ہیں معتبر دوستوں کے. جی، ایک میرے چوہدری صاحب دوست ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. جی، وہ کیا کہہ رہے جن ہیں؟ کو آپ نے خراب کر کے 2 گھنٹے بٹایا تھا. کون سے؟ اچھا، میں نے کب خراب کیا تھا؟ بس اچھا چلیں آپ بات ان کریں. کا بھی آیا ہے، وہ پھر اوروں کے بھی آئے. وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے کہ آپ کے شو کے دوران میاں نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس کے بارے میں یا وہاں سے یا ارد گرد سے کوئی بڑا اعلان، بڑی خبر، بڑا فیصلہ آج بھی آ سکتا ہے. یہ آج کس قسم کا؟ یہ اب چھوڑے، ابھی آ گیا تو ہم اعلان کر دیں گے. ہم کیا کر دیں گے؟ پوری دنیا کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی. ابھی تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں مالدیو یا ماریشس ایک دن جا رہا ہوں. کیا کوئی تھوڑا بہت اشارہ دینا کس قسم کا اعلان؟ It is related with Panama. اچھا، ریلیٹڈ ود ہز فیوچر. Of course. اچھا، تو اشارتاً آپ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا چوہدری صاحب. ہاں، تو اب آپ پوچھیں کیا کہنے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب اس نے ظاہر ہے اس نے برہان نے گھر سے باہر، گھر کے اندر، دنیا میں، پاکستان میں خاصی ہلچل مچا رکھی ہے، لیکن اندر کی جو ہلچل ہے، میں نے سنا ہے کہ کوئی میاں شہباز شریف صاحب اور جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، تو نہیں، پہلی بڑی میاں صاحب نے خبر آج پہلے میرا خبروں کا روزہ تو اچھا پہلے بتائیں آپ. وہ یہ ہے کہ چوہدری نثار علی خان جو کافی دنوں سے ایک پریس کانفرنس لیے پھر رہے ہیں جی، وہ کل انہوں نے کینسل کر دی، پرسوں کر دی، آج کر دی. آج یہاں بہت بڑا دھماکہ ہو گیا جس میں
بے شمار ہمارے کیا کرنے والے تھے وہ لوگ شہید ہو گئے. 5 بجے کی پریس کانفرنس کا میں کرنے والا تھا, میں بڑا ہمیں اعلان کرنا تھا, لیکن ابھی اس صورتحال میں نہیں کر رہا. اندر کی خبر یہ ہے, لوگ کہتے ہیں اندر کا ایک لفظ بڑا آج کل یوز ہوتا ہے. کیا آپ کا بھی ایک بال کا جو ہے مجھے فون بھی کر دے گا, ادھر بھی آ جاؤں تو کہتا جی اندر دی خبر دا تو جی اسی اندر کوئی ایک تھرمامیٹر لایا ہے. کیا اندر کی خبر ہے؟ اندر کی خبر یہ ہے کہ بالآخر اس بت کو ہی منا ہی لائے, التجا کر کے کفر ٹوٹا. نثار علی خان صاحب کو آخر خدا کر کے کس نے منایا ہے؟ یعنی چوہدری نثار علی خان اب جب بھی پریس کانفرنس کریں گے, جو پہلی ہوئی ان کی گن گرج ہونی تھی وہ نہیں ہوں گی. ہماری اطلاعات کے مطابق اسلام آباد سے ہمارے ذرائع نے اطلاع دیا ہے کہ محترمہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے چودھری نثار علی خان کو ٹیلی فون کیا ہے اپنے بیاہ پر, وزیر اعظم نواز شریف کے بیاہ پر, اور اپنی صاحبزادی اور صاحبزادگان کے حوالے سے کہ چوہدری صاحب آپ اس برے وقت میں ہمارا ساتھ نہ چھوڑیں, ہم پر تابڑ توڑ حملے نہ کریں, سخت بیان نہ دیں, اپنا مائلڈ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مطلب کیا ریسکیو کر سکتے ہیں؟ پہلے خبر سن لیں نا, پھر تبصرے ہم کرتے رہتے ہیں. وہ آپ ابھی فی الحال یعنی ذرا ہوڑا ہاتھ رکھو, نرم رویہ اختیار کریں. یہ وہی بیگم کلثوم نواز ہے اور بیگم مریم صفدر ہیں, دونوں ماں بیٹی, جن کے بارے میں آج ساری دنیا میں خبر پھیلی ہے کہ یہ چودھری نثار علی خان کو سخت ناپسند کرتی ہیں. لیکن اب جو حالات ہیں آپ خود سمجھ گئے ہیں کہ آج ان کو فون کرنا پڑا ہے. کیوں کہ بہت صورت آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ چوہدری صاحب مان گئے ذرا نرم ہاتھ میں نرم ہاتھ رکھوں گا. اچھا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو اب آپ جو چینج کا جو ایک ہے ڈیسٹنی ہے اس کو بدل سکتا ہے یہ جو ہونے والا ہے؟ چودھری نثار علی خان صاحب ذرا تیز بول جائیں یا آسان بول جائیں, اس سے کیا فرق پڑے گا آؤٹ کم جو ہے؟ نہیں, ایک وزیر داخلہ ہے آج تک, ایک اہم آدمی ہے ان کی پارٹی کا, اور میں نے بڑی دفعہ کہا ہے میں ویسے ان کا حمایتی نہیں ہوں باوجود. لیکن چوہدری صاحب ایک بات تو سنیں نا, وہ انٹیریئر منسٹری کے ہی تھے جو ہیڈ کر رہے تھے پاناما کی جو جے آئی ٹی ہے, جنہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہر چیز کا. اچھا اس پر بات کرتے ہیں آپ کا. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چودھری نثار علی خان اس پارٹی میں پی ایم ایل این جس کا نام ہے, یہ واحد شخصیت ہے جن کے پاس سیاسی سمجھ بوجھ جو ہے, پولیٹیکل ڈائنامکس کو سمجھنے کی صلاحیت بہت درجہ اتم موجود ہے. لیکن وہ اپنی ذات میں مگن, اپنے ذات کے عشق میں مبتلا, ٹیلی فون نہیں میں رکھتا, موبائل, کسی سے رابطہ نہیں کرنا, جیسے وہ کرنا چاہے کر لیں, باقی وہ سوال تو میرا وہی ہے بادشاہ سلامت کا رویہ. آج کل تے سعید قاضی صاحب معاف کرنا, یعنی دو کام جو انہوں نے کیے پہلے اس کا جواب آج کل تو یک طرفہ جو ہے نا عشق معاشقہ بھی نہیں چلتا. اچھا یعنی میرا کوئی تجربہ نہیں ہے اس میں, مگر اور کیسے کام کیا ہے کوئی تجربہ. میری بات سن, دو باتیں ہوئی نا, ایک تو واجد ضیاء صاحب ان کے ہیں, دوسرا جو کیس بنا ایف آئی اے نے بنایا کس پہ, وہ بھائی جان جن کی آج ضمانت کینسل ہو گئی ہے, اور جو نہیں کینسل تو پہلے ہی ہو چکی ہے, جو آج اسپتال سے فارغ ہو گئے ہیں, کیا نام ان کا, ظفر حجازی صاحب. یہ دونوں کام تو جناب رائٹ چودھری نثار علی خان صاحب کی نوز تھلے ہوئے ہیں, اور قوم بڑی جو میاں صاحب کے مخالفین ہیں وہ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو کام ان کے بغیر ہو نہیں سکتا. مطلب ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, یا تمہار کا ساتھ دیں یا کرپشن فری پاکستان کے لیے کام کریں, یہ دونوں کام کٹھے نہیں چل سکتے. پھر مجھے بتائیں نا, کبھی کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھ رہے ہیں. شارٹ بریک. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب
کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں۔ تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا۔ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادیو آپ نے ویلکم بیک جی چوئی صاحب۔ اچھا چوئی صاحب، اب یہ باتیں تو آپ نے کر دی، محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی آپ نے خبر بریک کی، انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے، چودھری نثار علی خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں وہ اب کمپلائنس کریں گے اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے ایک اور خبر دی تھی کہ 9 گاڑیاں بلٹ پروف آئیں پولیس کے لیے لے بڑوں نے لیں۔ خیر یہ تو چلتا ہی ہے یہاں پہ کام اس طرح ہے۔ ایک بات مجھے اور بتائیں چوئی صاحب، ایک اور ہارٹنگ خبر بھی ہے۔ کیا؟ اگرچہ جن کے شہید ہو گئے، یعنی ہمارے شہید ہو گئے نا پاکستانیوں کے، جو آج ہوئے، جو آج بھی ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں، ہم دشمنوں کی اور دہشت گردوں کی زد میں ہے، there is no denying the fact۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک انکریجنگ بات یہ ہے کہ ماں سوائے آج کے واقعے اور اس سے پہلے جو بیدیاں روڈ پر ہوا تھا کچھ دیر پہلے، تمام جو دہشت گردی کے حملے تھے ان میں جتنے بھی سہولت کار تھے اور پشت پناہ تھے، یعنی ان کو لے کے آنے والے جانے والے، خود کچھ تو مر گیا نا، جہنم میں گیا ہے، وہ تمام کیسز ٹریس ہو گئے۔ پتہ نہیں چوئی صاحب کتنے ٹریس ہو گئے، یار میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، ہوں گے لیکن یہ ہم تو تب کہیں گے جب دھماکے بند ہوں گے۔
نہیں دھماکے تو بند کیا کرتے ہیں یہ ابھی کافی دیر جو پوچھے وہ بھائی ٹرین کا حادثہ کیوں ہوتا ہے وہ ابھی نہیں ٹھیک نہیں ہوگا، بڑے اگلے جنم میں جا کے ہوگا. دھماکے کب بند ہوں گے پتہ نہیں کب بند ہوں گے. اچھا چھوڑیں یہ تو بعد میں کریں گے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی اسحاق ڈار صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ایک ریومر ہے، ایک سینہ گزر چل رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کچھ جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی اسحاق ڈار صاحب سے کہ آپ نے اندر کیا جا کے باتیں کی ہیں. جو بات آپریشن ہوا ہے آنکھوں کا وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ایسے یہ غلط ہے، ان کی لڑائی مجھے نہیں پتا، آپ اپنی بات کریں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ وہ سنا وہ روٹے ہوئے ہیں اسلام آباد بیٹھے اور جب کہتے ہیں آپ کام خراب کرتے ہیں. یار ان لوگوں کا آپریشن ہوگا، کیا کریں، وہ تو اپنے بھائی پر جان دینے کو تیار ہے، لیکن جو اس میں ان کے بس میں وہی کریں گے نا. ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ یار توقع تو لیکن آپ جو آپ نے سنا ہے وہ بتائیں لوگوں کو، ادھر کیوں نہیں جاتے؟ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ بتائیں نا، آپ بتائیں نا، آپ چونکہ بڑے آپ کے خبریں تو آپ ہی نکال رہے ہیں نا آج کل. یہ کیا بات آپ نے، یہ نہیں ہے ایسے کوئی کیا شہباز شریف اور ان کی کوئی تلخی نہیں ہوئی؟ پتہ کرتے ہیں، آپ بتائیں نا آپ نے کیا. یار میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، مجھے تو نہیں پتا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کہہ دیں نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، بس ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو نہ صحیح. اچھا یہ بات. اور پھر اچھا اب چوہدری صاحب اب میں بھی تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں. ایک جو بات یہ ہے کہ اب کبھی بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ کون ہے سیالکوٹ والے قبلہ خواجہ آصف صاحب بنیں گے. یہ سارے کے سارے اقامہ ہولڈر جو ہے وہ آئندہ پی ایم بنیں گے. یہ مجھے بتائیں. آپ نے دیکھا آج کئی اور صوبوں کے بھی بندے جو ہیں سب کے اقامے نکل آئے ہیں، وزیر اعلیٰ، وزیر، یہ خواجہ. اچھا آج میں نے اس پہ تھوڑا کام کیا، میں آپ کو بتاؤں گا یہ کامیں کیوں نکلے ہیں. جی اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب جو فال آؤٹ کیا ہوتی نظر آ رہی ہے کہ فیملی میں بھی لگ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بکرنگ ہو رہی ہے آپس میں، اور ہوتی بھی ہے. اٹس ویری نیچرل. جب اتنے بڑے کرائسس میں ہوں تو لوگ تھوڑی بہت جو ہے ایک دوسرے پہ ہوتا ہے. اور پھر یہ باتیں باہر تو نکلی غلط یا صحیح مجھے نہیں پتا کہ اسحاق ڈار صاحب نے اندر کیا کہہ دیا، آپ نے سٹوری دی تھی باہر کیا کہہ دیا. تو اس حوالے سے ظاہر ان کا ناراض ہونا بنتا ہے اگر ایسا کچھ ہوا ہے. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کیا اور پھر یہ بینر بھی لگ رہے ہیں نا شہباز شریف صاحب کے بینر لگ رہے ہیں آج کل. اسحاق ڈار صاحب کا مسئلہ یہ ہے نا، مطلب اب کسی جوگے نہیں رہے. یعنی اب کیا ان کے پاس بھی اقامہ ہے نا، یہ بھی اقامہ ہولڈر ہے. پتن کیا ہے اقامہ، یہ بھی خواجہ صاحب کا بھی اقامہ تھا لاسٹ ٹائم. مجھے سب کچھ ہے ان کے پاس، جن کو انہوں نے نیشنل بینک کا سب سے بڑا بینک، آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جہاں نہیں ہوتی برانچز وہاں یہ اسٹیٹ بینک کے طور پر کام کرتا ہے نیشنل بینک، اور سارا حساس ادارے، فوج. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آج میں یہ دو تین میں نے باتیں کہی کہ نا ترقی کا سفر ہو رہا ہے بڑا، پتہ نہیں شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو یہ کون سا ترقی کا سفر بتاتے ہیں. آج اتنی ڈیمننگ خبریں آ رہی ہیں، اس معیشت کا برکس نکال دیا انہوں نے. اور آج میں اس پہ آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بہت کچھ بتاؤں گا یہ کیا ہماری اکانومی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. پچھلا بجٹ تو فالسیفائی ہو گیا 1 مہینے کے اندر ہی، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں ڈانٹ رہا ہے. آپ جو ہے نا ہمیں ڈانٹ رہا ہے. میں ایگری نہیں کرتا آپ سے کہ شہباز شریف نے کیا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ شہباز شریف اپنے بھائی کے لیے کسی بھی حد تک جانے، یعنی ابھی آج آ جائے نا نواز شریف کا فون شہباز شریف کو، یہ میں اتھارٹی کا فون آ جائے میاں نواز شریف کا، تو شہباز شریف ابھی ریزائن کر دے گا. تو ظاہر ہے اتنی اس کی تابعداری کرتا ہے. خود نہیں کرتے ویسے، وہ سارا پاکستان کہہ رہا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے نواز شریف صاحب کو بھی آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، آپ کے خلاف کیسے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اسحاق ڈار اور شہباز شریف کی کوئی ایسی بات، اسحاق ڈار کا یہ نہیں، میں پتہ کروں گا ابھی یہ وقفے کے بعد. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے پوری طرح، یعنی میاں نواز شریف کا خاندان ہو، نون لیگ ہو، حکومت ہو، پوری دنیا ہو، پاکستان ہو، ہر جگہ بری طرح یعنی ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. نہیں میں آج آپ کو ان کے بارے میں خبر دے دوں، ان کے بارے میں بھی خبر. ان کے اپنے جو پلانرز ہیں جو بیٹھ کے بجٹ بناتے ہیں ان کے لیے، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے اگر آپ کے $16 بلین جو آپ نے فارن ایکسچینج ریزرو قرضہ لے کے رکھے ہوئے ہیں نا، یہ اس سے تو ڈیفالٹ ہو جائے گا، ہمیں 21 بلین چاہیے. یہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں پھر، اور اس دفعہ بہت مہنگا قرضہ آئے گا اور آسٹیریٹی پہ آئے گا، یہ میں بتاؤں گا. اب اگر تو یہ کہاں پہ کیا انہوں نے کہا. اچھا پھر میں اب تو پتہ نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب اور کئی اور کہاں جا رہے ہیں. آپ کے بھائی ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ان کو تو چھوڑیں، یہ تو باہر چلے جائیں گے، ان کو تو گھر ہیں، وہ ایچ ڈی ایس ان کی بہت بڑی وہاں پہ بزنس امپائر ہیں، 4 فلیٹ ہیں ان کے. نہیں آپ کی یا ان کی خوش فہمی ہے. چوہدری صاحب مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ اس ملک کے لوگ کدھر جائیں گے جن کے اوپر قرضے کا پہاڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ترقی ہمیں دے گئے ہیں، اس کا تو بتائیں نا ہمیں.
یہ جیلوں میں جائیں گے، ان کے فراڈ، چوری چکاری اور قوم سے دھوکہ، اور یہ SCCP ہو، FBI ہو، نیشنل بینک ہو، 15 جگہوں پر انہوں نے جال ساز 4 دفعہ ایکسٹینشنیں دے کے لوگوں کو بٹایا ہوا ہے۔ کوئی خدا کا خوف کرو، یہاں مردم خیز نہیں۔ 425 ارب روپے کا بوجھ اس عوام پہ ڈال رہا ہے جو آپ نے ریونیو کرنا ہے، 5.4 ٹریلین ڈالر اکٹھے کرنے ہیں۔ یہ بجلی مہنگی کریں گے، یہ اس کے بعد پٹرول مہنگا کریں گے، یہ جتنی آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں جو ہے پٹرول اور اس کے برکس نکالا ہوا لوگوں نے۔ تو ابھی پتہ یہ چلا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ، اور پھر سارے کا سارا چونکہ امیر آدمی کو یہ ٹیکس نہیں لگاتے، غریب آدمی کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں تو یہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ یہ تو چلے جائیں جدھر مرضی ہے، ہمیں کیا، یہ پیچھے سے کون بھگتے گا؟ مطلب پیچھے سے کیا؟ یہ خود ان کے آج بھائی ابھی تو انہوں نے بھگتنا ہے یار، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مطلب ڈیفالٹ کی سچویشن میں لے کے جا رہے ہیں۔ صبر نہیں ہوتا ڈیفالٹ یار، یہ رہیں گے ہی نہیں تو ڈیفالٹ ہم کیا کریں؟ یار یہ رہیں گے پھر ہمیں مانگنے پچھلے قرضے دینے پڑیں گے، اگلے لینے پڑیں گے۔ اور میں نے آپ کو اقامہ بھی بتانا ہے، وہ اسحاق ڈار کی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ بتائیں، آپ کے وہ آپ بھول جاتے ہیں شاید یار۔ میں آپ کو اسحاق ڈار آفٹر شارٹ بریک۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA۔ ہم عوام ہیں یا رعایا، ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی، ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس تو آپ کی کسی بات پہ جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔
जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल। वेलकम बैक। हाँ जी, हाँ जी, तो क्या फिर बात मुकम्मल करें, फिर आगे बढ़ें। अच्छा, क्या शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि इसहाक डार साहब आपने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया? शदीद तलखी हुई है। मेरे इल्म में नहीं है कुछ, आपको किसने कहा? फिर आप सारी बात आप इधर उधर कर जाते हैं। साहब ये उड़ी हुई है बात बहुत ज्यादा। क्या उड़ी है बताइए? यही बात उड़ी है कि उन्होंने कहा कि जनाब आपने अंदर जाके आपने अंदर जाके, मैं कहता हूं कि ही इज विद हिज ब्रदर। वो तो मैं भी कहता हूं, मेरा तल्लक नहीं है तो फिर भी मैं कहता हूं। मैं लेके आ रहे चीज। नहीं मैं जो लोग कहते हैं वो बताएं लोगों को, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं? आई एम नॉट इनटू इट। ठीक है, नो लोग जो यानी आपको इसका नहीं पता कि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है अंदर जाके इसहाक डार ने। तो वो तो मैं कह रहा हूं कि वो किया है। नहीं, ये बात शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कही। नहीं, मुझे नहीं पता, ये फैली हुई है। फैली हुई है। उन्होंने कल इसहाक डार ने, ये है जो मुल्क में फैली हुई है। और चौधरी निसार को किसने नाराज किया था? वो कहते हैं यही बात फैली हुई है ना, क्या कि भाई इसहाक डार को शहबाज शरीफ, यानी जब इसहाक डार ने फ़ोन किया है ना शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आला को, कि आप मेहरबानी करें और इस चौधरी निसार अली को मना करें, उनकी मिन्नत करें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। और जब ये फैली हुई है कि वो उन्होंने कहा यार मैं जो यहाँ ऑपरेशन करा के पड़ा हुआ हूँ, नाराज़ लोगों को आपने किया है, ख़ानदान का, सियासत का और कारोबार का और हर चीज़ का बेड़ा गर्क इसहाक डार साहब ने किया हुआ है, तो मैं किस तरह जाके सारी गल आप ही दस दी थी तुसी मैंने पहले कहंदे मैंने पता ही नहीं, जो फैली पहले कहंदे मैंने पता ही नहींगा, जो सारा पता है ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं, मैं फैली हुई बात कर रहा, मैं इसकी अच्छा फैली है, ये रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। नहीं, फैली हुई मैं कोई नहीं सुनी। मुझे पता है कि शहबाज शरीफ इज गोइंग टू गो एनी फॉर हिज ब्रदर, ये मैं कहता। वैसे मुझे अच्छा एक और बात है, एक और मुझे बात पता लगी है, ये पता नहीं लगी, मेरा ख्याल है जो हुदैबिया खुलता है ना अगर इसहाक डार साहब की वजह से, तो फिर आई थिंक ही विल बी बहुत ज्यादा नाराज होंगे, शहबाज शरीफ साहब बहुत नाराज होंगे, क्योंकि हुदैबिया खुल गया तो फिर ये दायरा और बहुत फैल जाएगा और फिर पता है ये कहीं नहीं रुकेगा मेरे ख्याल। बहरहाल चलें, अच्छा आपने जो आपने कह दिया कि हम खोल रहे हैं, वो खोल रहे हैं, तो उसके बाद ये है। अच्छा चौधरी साहब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे ये मैं कल से सोच रहा था कि ये जो अकामा और दुबई का क्या इशू, क्या है प्रॉब्लम, क्या है इशू का हमारा दुबई, और हर आदमी जो है अब सिंध से निकल आ रहे हैं, इधर से निकल आ रहे हैं, हर आदमी को अकामा है, चक्कर अकामा किसे कहते हैं? वर्क परमिट को। अब वर्क परमिट मैंने आज इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल के देखे हैं। 2013 से लेके 2016 तक पाकिस्तान से जो पैसा दुबई में 3 चीज़ों में इन्वेस्ट हुआ है, प्रॉपर्टी में, सोने में और डायमंड में। ये पैसा एक छोटी सी रकम है, 810 अरब रुपए की, 810 अरब रुपया यहाँ से गया है चौधरी साहब। अच्छा, फिर मैंने निकाला कि ये क्यों दुबई ही क्यों जाता है। पता चला कि दुनिया के जो वन ऑफ द बेस्ट सेफ हेवन है काले धन के लिए, वो दुबई भी है। क्यों? एक तो बड़ी थोड़ी रकम लगती है हवाले में और उसमें फौरी तौर पर, और फौरी तौर पे स्विफ्टली पैसा जाता है और उसकी बड़ा एफिशिएंटली जो, और वहाँ से अगर आगे किसी डेस्टिनेशन में जाना हो तो ये वो भी तैयारी है। अच्छा, अब ये 810 अरब रुपया जो गया वहाँ पे या तो अकामा 2 सूरतों में मिलता है। एक सूरत में मिलता है कि आप वहाँ अरबी हैं, मैंने आपकी मुलाजमत कर ली, आपने मुझे अकामा दे दिया, मुझे मिल गया। अगर ऐसा नहीं तो फिर आपको कंपनी खोलनी पड़ती है, कंपनी के लिए पैसे चाहिए, वो पैसे आते हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है, मैं ये सब स्टोरी आज लेके आया हूँ कि क्या कोई अकामे के बगैर भी हमारा आइंदा प्राइम मिनिस्टर होगा, या किसी दुबई की जो कंपनियां जो हैं ब्लैक मार्केट, उसमें वो यही हमारे नसीबों में लिखा हुआ है। अब मुझे आप बात बताएं, अभी मैंने आपके सामने स्टोरी की, हमें 5-6 बिलियन डॉलर, हमें 5-6 बिलियन डॉलर बैक करने पड़ेंगे अगर ये वारदात ना हो इस मुल्क में। नहीं, वो सुन ले, वो जो अकामा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कौम पर एहसान किया ना, बड़ा करतूत देखो। नहीं, वो डार साहब का भी है, खाजा साहब का भी है। प्लीज, उन्होंने ये लिखा है वहाँ कामा लेते हुए लिखा है कि मैं BA हूँ, यहाँ कागज देते हुए ग्रेजुएशन हूँ। वो उनको क्यों नहीं कि भाई उन्होंने कहना था कि भाई वकील जो है वो मार्केटिंग मैनेजर क्या कर रहा है, लिहाजा उन्होंने वहां से ऐसे भी होता है ना, हम यहाँ पाकिस्तान में MA करते हैं, यूरोप अमेरिका जाते हैं, कहते नहीं यार ये BA के बराबर है, कहीं ऐसा तो नहीं है? पता नहीं। अच्छा, चले, ये मजाक नहीं हमारा बन गया, हमारा मजाक नहीं बन गया पूरी दुनिया में। मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मजाक हमारा ये है कि आप इधर आप ऑफिस होल्डर हैं और प्रीमियम ऑफिस हैं आपके पास। कोई यहाँ का जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई यहाँ का वजीर दिफा है, कोई प्राइम मिनिस्टर है यहाँ का, और वहाँ पे वो कामे रखे हुए हैं आपने।
व्हाट इज दिस? और फिर औरों के बड़े निकल आए हैं, उधर सिंध में 1-2 वजीरों के निकल आए हैं, वो देख रहे हैं। मतलब ये अकामा देखें, वो जनाब वो कह रहे हैं कि मेरा पेशा ज़राअत, ये पता नहीं कितों हाल बांधे रहे मियाँ साहब, मैंने नहीं पता। और साहब एक बात तो आज बता दे, बड़ी स्टोरियां आप बताते हैं। हाँ। पेशा जो, लेकिन इनका असल पेशा क्या है? इनका ये सारे जो अकामा होल्डर्स का असल पेशा क्या है? इनका तो अब यही अकामा मामा जो है ना, ये सारे लूट मार है इनका असल। मतलब ये क्या है पेशा जो? ये चोरी, मुल्क की तबाही। अच्छा, वहाँ ये लिख दिया है कि मैं ज़राअत भी और यानी सियासत मेरे पेशे हैं। उसके बाद यार ये जागन साई हो गई है। मैं ये कहने लगा हूँ, ये तो मैंने बताया ना कितनी बड़ी पैसा जस्टिस पाकिस्तान, ये पता है तीसरा बड़ा मुल्क है। जस्टिस निसार साहब क्या बात हुई? जस्टिस साकिब निसार को चाहिए कि वो तमाम जो ग्रीन होल्डर हैं, ड्यूल नेशनल है, अकामा होल्डर हैं, मुल्क से बाहर भी उन्होंने नेशनलिटी रखी है, उधर भी हलफ उठाए हुए हैं, इधर भी खा वो जज है, जर्नैल है, जर्नलिस्ट है, यानी पॉलिटिशियन है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला, वज़ीर, इन तमाम को सुबह नोटिस लें और इनको सबको नकाल बाहर किया जाए। ये कोई तमाशा बनाया हुआ है? अच्छा ये तो बताएं, हमारा असल दारुल खिलाफा कौन सा है? इस्लामाबाद ही है? नहीं, जहाँ से यहाँ ये रकम लेके चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं, यहाँ सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं। तो ये क्या है? मतलब यहाँ दुबई में बैठे हुए हैं या लंदन में बैठे हुए हैं, वहाँ क्या लंदन प्लान बन रहा है, लंदन में सारे बैठे हुए हैं। मतलब अजीब अजीब यार, ये वहाँ कामा लेके फिर आप वज़ीर आज़म बने हुए हैं यार। नहीं, ये सारे हैं, ये शर्मनाक और हाँ उसको फिर सारा ना मिटिगेट कर रहे हैं। कोई नहीं, अकामा तो हर किसी के पास, भाई साढ़े को तो कोई नहीं अकामा, हर किसी के पास अकामा होता है। अकामे का क्या है? ये भी कहा गया यहाँ पे, ख्वाजा साहब ने गालबन कहा कि यार वो कोई नहीं अकामा। और फिर आज उसने वो बात की, उसने साबिर शाकिर साहब का मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि लास्ट टाइम जो एकदम से ये दुबई चले गए थे बड़े क्राइसिस के दौरान, तो बड़ी चहमगोइयां हुई, तो बाद में वापस आके ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया था कि मैं अपने अकामे का मसला था। अकामा क्या अकामा ही है? एम आई प्रोनाउंसिंग इट? वर्क परमिट। अच्छा, वो और साबिर शाकिर ने तो आज एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि एक बंदा केपी में से पख्तूनख्वा प्रोविंस से 75 करोड़ रुपया दे के किसी बड़ी शख्सियत की तरफ उसका कलम खरीदने के लिए भेजा, उन्होंने धत्कार के बाहर फेंका। इन्होंने ये थोड़े हम 2-4-5 अरब कर देते हैं, शर्म यार की करिए। अच्छा, खुदा के वास्ते यार साड़ी जान छड़ दो। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया? हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम
नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून जुकाम, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। को बना के जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और बैकड्रॉप बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार। वेलकम बैक जी काजी साहब। चौधरी साहब, एक तो मैं खबर का एक किस्सा थोड़ा सा रह गया था कि जो 810 अरब रुपए है, मैंने देखा कि यार ये मॉनिटर क्यों नहीं होता। स्टेट बैंक को पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए। फिर पता चला नहीं, इनके दौर हुकूमत में जो 1992 का इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाया था उसके तहत जितना मर्जी काला पैसा बाहर ले जाओ, जितना मर्जी अंदर ले, लिहाजा नो क्वेश्चन इज आस्क्ड, ये बाकायदा ही किया गया। अच्छा, अब ये बात अब दो तीन स्टोरीज है चौधरी साहब। एक तो ये स्टोरी, दूसरी बात ये कि परसों
یہ دو چینلوں میں چل یا ہم کریں یا ایک اور چینل پہ بات ہوئی ہے، ایک LNG اسکیم آیا تھا بہت بڑا، یہ ٹرمینل کا 200 ارب روپے کا، یہ شاید خاقان عباسی صاحب کی بغیر ٹینڈر بغیر جو پیپرا رولز وہ سارے اس کو وائلیٹ کر کے کیا تھا، اس کی پروویژنل رپورٹ جو ہے وہ کل یسٹرڈے جو ہے انہوں نے نیب کے ایک ذیلی آفس نے اپنے مین ہیڈ کوارٹر میں پہنچائی، پتہ نہیں جا کے اس رپورٹ کا کیا بنتا ہے، اس کا جہاز بنا کے اڑا دیں گے یا آگے کہیں وہ چلے گا یا کیا، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ وہاں یہی ہوتا رہا ہے، مگر اس میں بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ اس میں ایک تو یہ کہ یہ جو ٹھیکہ سیکیور کرنے میں انہوں نے اشارہ کیا ہے رپورٹ میں کہ جی منسٹر صاحب جو فاضل منسٹر صاحب ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے، اور دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کے نام دیے ہیں کہ ECL پہ ڈال دیے جائیں، یہ اب ادھر چلی گئی ہے، مگر یہ سارے پاناما کے شور میں یہ بات کہیں نکل کے نہیں آئی۔ ایک تو یہ بات چوہی صاحب، دوسرا جو میں نے تھا آپ سے تھوڑی سی ادھوری بات کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ تھی کہ اچھا ایک بات سن لے، میں جو کہہ رہا ہوں نا ان کو بلٹ پروف گاڑیاں کیوں نہیں دے رہے، وہ بہت ایمانداری سے کام کرنے والے افسر ہیں یہاں، وہ امین وینس بھی یہ CCPO یعنی ایڈیشنل IG بننے والے ہیں، اور دوسرے DIG حیدر اشرف ڈاکٹر جو ہے ان تک نہیں دی گئی گاڑیاں، ابھی بھی وہ ٹارگٹ تھا مین۔ اچھا اس میں ایک خبر اور بھی آئی ہے چوہی صاحب کہ میرے خیال میں آج کا جو ٹارگٹ تھے وہ امین وینس صاحب تھے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، امین وینس صاحب تھے، اور وہ بس اللہ ان کو لمبی عمر دے، وہاں بھی وہ تھے 5 سیکنڈ وہ فٹ پاتھ پر کھڑے ہیں جب یہ تو ان کو کیوں نہیں بلٹ پروف گاڑیاں دیتے وہ؟ میں کہتا آپ اس سے پہلے آپ کو پتا وہ کون سے آفیسر تھے جو وہ چیرنگ کراس پہ بیچارے شہید ہوئے تھے، کیا نام ہے؟ نہیں ہم تو تمام جو شہداء ہیں ان کے وارثان ان کو سلام پیش کرتے ہیں، جو قوم اور ملک کے لیے شہید ہو گئے ان کو بھی سلام، اور یہ جو بہادری اور غازی ہیں یا فوجی ہیں یا پولیس والے ہیں، امین وینس ہو، ڈاکٹر حیدر اشرف ہو اور باقی ان کے ساتھی ہوں، سب کو ہم یہ بڑے ولنریبل ہیں یار، یہ تو دیکھیں نا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے لیے اپنا رات دن ایک کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے، اور تھوڑے سے پیسے اگر پس انداز کر لیں دبئی بھیجنے سے تو یہاں کی چیزیں آ نہیں جائیں گی۔ نہیں یہ اب دبئی والوں کو اب چھٹی کراؤ، باقی چھوڑیں، اور بڑی جلدی آپ کو خبر ملنے والی ہے، میں انتظار میں تھا کہ آپ بھی پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ ذرا خان عباسی صاحب کی بات مکمل کر لیں۔ ہاں کریں۔ یہ ایک تو بات یہ ہوگی کہ یار یہ گاڑیاں جو آپ نے سٹوری دی تھی ان کو ملنی چاہیے، تاکہ یار اور نیچے بھی جو سپاہی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جو ویسٹ ہیں وہ دینی چاہیے، جو بلٹ پروف ویسٹ دی جائیں، اور کچھ تھوڑا بہت کیا جائے بیچاروں کا جو جیکٹیں ہو جائیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ چوہی صاحب یہ جو LNG اسکیم ہے یہ بہت بڑا اسکیم ہوا ہمارے ساتھ، اور اس میں تقریباً 200 ارب روپے کا یہ نیب کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں چوہی صاحب، اب اس وقت اس سال جو 425 ارب روپے ہم سے اور آپ سے ریز کریں گے، یہ کتنا بری طرح بلیڈ کرتی ہے اکانومی ان کے ہاتھوں میں، اور کہتے ہیں یہ ترقی کا سفر ہو رہا ہے۔ یہ 200 ارب روپے اس میں سے نہیں بچایا جا سکتا تھا؟ یہ 810 بلین کی جو یہاں سے آپ نے جا کے دبئی میں پراپرٹیاں خریدی ہیں، یہ ہم IMF اور ورلڈ بینک سے جان نہیں چھڑا سکتے تھے کہ جو ہے یہ جو ہم روتے ہیں، اور یہ جو ہمارا سیکیورٹی کا حال ہے، یہ جو ہم اسپتالوں کے لیے روتے ہیں، آل دس منی could be used for us، کیا کہیں گے آپ؟ یہ نہیں یہ وجہ کیا وجہ ہے؟ کوئی لالچ کیسے پورا ہو؟ تھوڑے پیسے ہیں ان کے پاس؟ بھائی لالچ تو یہ ہے نا، ادھر بندے حادثہ ہو جائے، ٹرین کا ہو جائے، بس کا ہو جائے، کار کا ہو جائے، دھماکہ ہو جائے، لوگ زخمیوں کو بچانے کی بجائے یا جو جان ہار گئے ہیں ان کی لاشوں کو بے حرمتی ختم کرنے میں کام کرنے کے، ان کی جیبوں سے ان کی گھڑیاں، ان کے پین، ان کی موبائل، ان کی نقدی، ان کی چھینا جھپٹی میں لگ جاتے ہیں۔ البتہ گلگت میں ہوا ہے، وہ خوردنی تیل جو ہے ایڈیبل آئل، اس کا ٹرک الٹا ہے، وہاں گلگت بلتستان کے لوگوں نے آفرین ہے ان پر، سلام میں پیش کروں گا، وہ ایک بندہ نہیں گیا کہ وہ حالانکہ وہ آگ بھی نہیں لگنی تھی۔ تو گلگت میں جو سن مکی ہو گئے وہ کیا، وہ گو نواز گو کے بڑے نعرے لگے ہیں سن وہاں گلگت بلتستان میں، وہ تو ہر سارے ملک میں لگ رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ جدھر بھی یہ لوگ جاتے ہیں گو نواز گو جو ہے، یہ پارلیمنٹ میں جو ہو رہا ہے سب نہیں میں کہ جہاں بھی جاتے ہیں نا گو نواز گو ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اچھا یہ پھر اچھا کیا تو پھر گو نواز گو ہو نہیں نہ رہا، اس لیے سارے لوگ بڑے مشکل اور تکلیف میں۔ میں تو ویسے چوہی صاحب کو گو نواز گو کا اس طرح نہیں ہوں کہ بھئی ضرور انہیں جانا چاہیے، ان کا فیصلہ ہے وہ کریں یا نہ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے یار، ہر ایک کا رائٹ ہے۔ ہاں بالکل یہی نا، ان کا بھی رائٹ ہے دینی ہے بھائی، ان کا بھی۔ اور آپ کو پتا کہ آج ہم نے 8-10 چیزیں جو ہے سامنے، ہاں اچھا اب آپ کو کل بتائیں گے۔ اظہر مسعود ہے بڑے کولا مشق جرنلسٹ، صبائی بہت بڑے جرنل، انہوں نے کہا کہ برطانیہ نے نواز شریف اور ان کے اثاثے اور اکاؤنٹس پر اپنے طور پر انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ وہ آپ کو فکرہ بھول گیا ہے وہ جو ادھر سے بھیجا تھا پاناما سے کہ اگر کچھ ہوا تو ہمیں
मज़ीद बातें करेंगे। नाज़रीन, थैंक यू फॉर वाचिंग अस।